السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا رب کریم کے لیے، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا حکم کہ میں اور میرے فرشتے درود پاک بھیج دیں، تم اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے رب کریم کا، تو آپ کوشش کیا کریں درود پاک بھی اور سلام بھی دونوں۔ درود پاک کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، اور محبوب کا فرمان وہ سن لیتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا، اور اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ تو بہت ہی بڑی باتیں ہیں یہ، یعنی تھوڑے ٹائم میں ہم زیادہ کما سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں بہت ہی خوبصورت پہلے ترجمہ، اور پھر آج انشاءاللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات کی شان دیکھیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستنک احد من النساء، سنو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جو لگ جاتے ہیں نا نبی کے ساتھ، یہ شان ہے۔ فرمایا اگر تم احتیاط چاہتی ہو تو کسی سے نرم زبان میں، مراد کیا ہے کہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کی کجی اور بیماری ہے، یعنی ظاہر ہے دلوں میں جن کی گندگی ہوتی ہے تو وہ اپنے انداز سے سمجھتے ہیں نا، تو دروازہ ہی بند کر دیا گیا، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کی کجی اور بیماری ہے وہ کسی طمع میں، امید میں نہ پڑ جائے، اور دستور کے مطابق یعنی حیا سے بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اظہار زینت کر کے زمانے جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔ تو آج ہم انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ نام عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب تھا، ام عبداللہ کنیت، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ماں کا نام زینب تھا، ام رومان ان کی کنیت تھی، اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھی۔ عائشہ صدیقہ 4 سال بعد، یعنی 62 کے 4 سال بعد، یہ یاد رکھیں 62 کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی تھی، اور کن کے گھر میں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، جنہوں نے اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کی تھی۔ تو اسی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ اسلام کی ان برگزیدہ شخصیتوں میں ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر اور شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ عائشہ صدیقہ خود فرمایا کرتی تھی کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عائشہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ازواج مطہرات میں
محبوب کی کنواری بیوی تھی، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ کے بعد بقیہ تمام میں حضرت عائشہ صدیقہ کو نہایت اعلیٰ عرف اور قابل رشک مقام بھی حاصل ہے. آپ جیسے اس ٹائم کے صحابہ کرام اور صحابیات میں دیکھیں تو ذہانت، فطانت، فراست، متانت اور وسعت علم کے اعتبار سے ایک امتیازی شان رکھتی تھیں. کم و بیش 8,000 صحابہ کرام یا صحابیات نے علمی اور فقہی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے سلسلہ ترمز قائم کیا، یعنی آپ کے اسٹوڈنٹ جیسے ہوتے ہیں پوچھنا، اور آپ سے مروی احادیث کی تعداد 2,210 ہے غالباً. آقائے دو جہاں ہیں ہمارے محبوب کریم، پوری دنیا کی جان، ان کی نجی عائلی زندگی کے احوال اور معاملات کو امت تک آپ نے اس آسن انداز سے پہنچایا ہے کہ کوئی گوشہ تشنگا آپ نہیں کہہ سکتے، نامکمل نہیں رہا. اور آپ خداداد ذہانت اور حیرت انگیز حافظے کی مالک تھی. آپ کی روایات سے ہمیں محبوب کی سیرت مقدسہ کے ان گوشوں اور پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی میں تقسیم کار کیا تھیں، ازواج مطہرات سے آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ کی راتیں کیسی بیتتی تھیں، آپ کتنا سوتے تھے، کتنا جاگتے تھے، کس قدر رات کو عبادت اور ریاضت کرتے، کیسے کلام آپ فرماتے، کب غصہ آتا، کب خوش ہوتے، سارا کچھ. تو شریعت کے بہت سارے مسائل جن سے بیشتر خواتین کے جو ریلیٹڈ تھے وہ ہم کہاں سے پاتے ہیں؟ آپ سے اور دوسرے ازواج مطہرات کے ذریعے. عائشہ صدیقہ کو فقہی امور پر کامل دسترس حاصل تھی. علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں آپ کو کمال درجے کی معلومات نہ ہوں. آپ قرآن کریم کی حافظہ تھیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اپنے اختلافی مسائل آپ کے سامنے جا کے پیش کرتے اور آپ اپنی اجتہادی بصیرت اور وسعت علمی سے انہیں حل کر کے دیتی تھی. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی علمی مشکل پیش آتی تو آپ کی خدمت میں ہم حاضری دیتے، آپ اس کے بارے میں تسلی بخش معلومات فراہم کر دیتی تھی. یہ شان ہے آپ کی اماں کی، میری اماں کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جود و سخا سے آپ کو اتنا وافر حصہ ملا تھا، یعنی اتنا زیادہ حصہ، یہ وافر حصہ ملا تھا کہ یہ وصف آپ کی ذات میں بڑا یعنی پرومیننٹ جیسے کہہ سکتے ہیں. گھر میں جو کچھ ہوتا اللہ کی رضا کی خاطر ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت امیر المومنین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تھے. 1,00,000 درہم. آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے ساری رقم خیرات کر دی. اس دن روزہ تھا تو جو گھر میں کام والی ہوتی نا تو اس نے پوچھا کہ افطاری کس کے ساتھ کریں گے، یعنی یہاں تک تھا کہ افطاری کے لیے بھی آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور آپ نے پانی کے ساتھ افطاری کی تھی. آپ خود اندازہ کیجیے. تو سید عرب و عجم صاحب جود و سخا ہمارے محبوب کریم کی تمام ازواج مطہرات ایک ممتاز شانی والوں ہیں، یعنی انفرادی شخصیت رکھتی ہیں. تو اس لیے تو جیسے میں نے آپ کو سامنے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے واضح فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پھر پورا ضابطہ بتایا کہ اس طرح احتیاط کرو، ایسے بات کرو، آپ گھروں میں بیٹھے رہو. کیسا سونا انداز ہے. پھر یہ آیت کریمہ اللہ اپنی عزت اپنی شان کی قسم کھا کر اپنے محبوب کی ازواج سے مخاطب ہو کر کیا اعلان فرما رہا ہے کہ جو عظمت، جو رفت، جو قدر و منزلت تمہیں دی گئی ہے یا انہیں عطا کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے پورے جہاں میں کسی کے حصے میں نہیں آئی اور قیامت تک آ بھی نہیں سکتی. ایسے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تو بہت اپنے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کی عزت کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ جو تھی، حضرت مریم کا بڑا سونا سا تذکرہ ہے، زوجہ فرعون کا حضرت آسیہ جو تھی، اور دیگر انبیاء کی پاکیزہ سیرتیں جو سونی سیرتوں والی بیویاں تھیں ان کے بھی بڑے سونے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن جو فضیلت رسول اللہ کی نسبت سے ازواج مطہرات کو نصیب ہوئی اس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے اور وہ بلاشبہ باعث صد افتخار ہے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں جو اعلیٰ عرفہ اور قابل رشک مقام ہے کن کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا، اور وہ تاریخ اسلام کے صفحات میں سنہری حرفوں کے
ساتھ یعنی گولڈ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. ہم عائشہ صدیقہ کی ساری زندگی بہت خوبصورت تھی، بلکہ روشن اور تابناک باب آپ کہہ سکتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی روشن اور تابناک باب ہے، چیپٹر ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی تمیم سے تھا، اور ان کے والد گرامی جو حضرت ابوبکر صدیق ہے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق بن ابی قحافہ کہا جاتا ہے، اور والدہ ام رومان بنت عامر ہیں. ان کی ولادت جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 سال بعد ماہ شوال میں ہوئی تھی، اور بہت کم عمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ولادت محبوب کی بعثت کے 4-5 سال بعد ہوئی. تو اس طرح انہیں یہ طور امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے آغوش اسلام میں آنکھ کھولی. ان کے دامن پر کفر اور شرک کی کوئی بھی چھاپ، کوئی بھی پرچھائی نظر نہیں آتی. یہ منفرد حیثیت اور فضیلت کسی اور صحابی یا صحابیہ کو نصیب ہی نہیں ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عقد میں آپ آئی تھی نا، نکاح میں آئی تھی، تو حضرت سودا بنت، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے، زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی منسلک ہو چکی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے کہ وہ وفات پا چکی تھی. تو اس طرح زوجیت میں آنا یہ بھی ان کی بہت بڑی خوش نصیبی. یاد رہے کہ خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا تھا. یہ میں 2-3 دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں. ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادہ ابراہیم کے انہی کے بطن سے تھی. اور حضرت خدیجہ کے انتقال ہوا تو حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں ہو چکی تھی، جب کہ حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی نوعمری کا زمانہ تھا. تو محبوب کو گھر کی ذمہ داریاں اور خانگی امور سے عہدہ برا ہونے کے لیے کسی سلیقے والی سیاਣੀ عورت کی ضرورت، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑی. نکاح کی تاریخ آپ جانتے ہیں، وہ پیچھے بتا چکی ہوں، حضرت خولہ کے ذریعے ہوتی ہے. تو حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کا زمانہ تقریباً قریب ہے. نکاح کے یعنی اول آخر میں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت میں جمالیاتی اور اخلاقی محاسن اور محمد کوٹ کر بھرے ہوئے تھے. یعنی آپ سادے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسن صورت اور حسن سیرت کا عظیم مرقع تھی. صحابہ اور صحابیات میں طبعی ذہانت اور فطانت، فراست، متانت اور وسط علمی کے اعتبار سے کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا. کم و بیش 8000 صحابہ کرام اور صحابیات نے علمی اور فقہی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے، جیسے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا سلسلہ ہے نا، یہ جاری رکھا. اور 2210 بیان کی جاتی ہیں. بہرحال اوپر نیچے تو ہو سکتی ہیں نا، لیکن ان کی جو علمی سطح اور فقہی مسائل جانچنے کی جو کوشش تھی وہ بہت زیادہ تھی.